السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رسول برکت کی خاطر ایک بار اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی جلوی جواد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت پورے سال کا سب سے خوبصورت موسم چل رہا ہے۔ ہر میں اس موسم کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کی شدت نے ہمارا اور آپ کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اس موسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، موسم حج کی بات کر رہا ہوں۔ تو پورے سال کا سب سے خوبصورت موسم اس وقت چل رہا ہے۔ جو اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں وہ دیوانہ وار حرم کے اور رواں دواں ہیں، ذوق عبادت لے کر، شوق زیارت لے کر اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کے لیے، اور جو عشاقان رسول ہے، جو عشاقان رسول ہے، اصل اصول ان کا تو کچھ اور ہی رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی زیارت کا ذوق لیے ہوئے کچھ ایسے رہے ہوں گے جو سالوں سال کے انتظار کے بعد جن کا نمبر آیا ہوگا، طرح طرح کے عشاقان رسول ہوں گے، لاکھ جتن کر کے، محنتیں کر کے، پوری زندگی کا اثاثہ اکٹھا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو وہ ان کے دلوں کی عجیب کیفیت ہے اور عجیب ماحول ہوتا ہے ایسے لوگوں کا۔ اللہ رب العزت جنہیں اپنے در پہ بلاتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پہ بلاتا ہے۔ آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر کے حوالے سے، اور مختصراً حج کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے تعمیر کعبہ پر مختصراً تاریخی روشنی میں ڈالوں۔ سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر کا کام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سونپا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ کی عمارت کو بنایا۔ تو کعبہ کے معمار اول کون ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر فرمایا۔ پھر طوفان نوح آیا، وہی طوفان جس نے پوری دنیا کو غرقاب کر دیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ رب العزت نے اس طوفان کے وقت اپنے اس گھر کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ اس پوری عمارت کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا۔
اللہ نے اپنے گھر کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ جہاں خانہ کعبہ کی عمارت تھی، جہاں کعبہ کی عمارت تھی، ابراہیم اسی جگہ پر جا کر دوبارہ میرے گھر کی تعمیر کا کام شروع کرو۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو قرآن کے سینے میں بھی محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ آیت مبارکہ دعاؤں پر مشتمل یہ آیت مبارکہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ اپنے اس عمل کے قبولیت کی رب کی بارگاہ میں دعا بھی فرما رہے ہیں کہ مولا جو یہ میں کام کر رہا ہوں تیری رضا کے خاطر، تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، مولا صرف اس کام کا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تو اسے قبول فرما لے تب جا کر میں کامیاب ہوں گا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم عمل صالح کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور دیگر اعمال صالحہ کریں، تو ان اعمال صالحہ کو کر لینے کے بعد ہی مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ اعمال صالحہ کرنے کے بعد اس کی مقبولیت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ اگر قبول ہوں گی یہ نمازیں، یہ عبادتیں اگر قبول ہوں گی تب جا کے یہ عبادتیں مفید ہے، اور اگر مردود ہو جائے تو پھر یہ عبادتیں سب منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے، اس کے بعد دعائیں کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جو ہم نے تیری رضا کے خاطر کیا۔ اس کے بعد اور دعائیں فرماتے، اپنے لیے دعا فرماتے، اپنی ذریت کے لیے دعا فرماتے کہ مولا جو میری نسل آنے والی ہے، میری نسل کو اپنا فرما بردار بنانا، میری نسل کو اپنا مطیع بنانا، میری نسل کو وحدانیت پر گامزن رکھنا۔ اس کے بعد دعا فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اس کے بعد جب میں خانہ کعبہ کی تعمیر کر لوں، میری ذریت کو تو ہدایت پر گامزن فرما دے، مولا میری ذریت کے درمیان اپنا آخری محبوب کو جلوہ گر فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری اور آپ کی آمد کے لیے دعا فرما رہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعائے ابراہیم کا نتیجہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی۔ اب وہاں کوئی انسان ہی نہیں، تعمیری کام تو ہو گیا، تعمیری کام تو ہو گیا، اب اس عمارت کو کام میں لائے گا کون؟ وہاں عبادت کرے گا کون؟ رب کی بارگاہ میں التجا کہ مولا میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، اب یہاں عبادت کون کرے گا؟ یہاں انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہے، تیری کوئی مخلوق یہاں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم لوگوں کے درمیان حج کا اعلان عام کر دو، حج کا اعلان عام کر دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان کہ میں یہاں سے کس طرح اعلان کروں کہ تمام لوگوں تک میری آواز پہنچ جائے، یہاں قریب میں تو اللہ کی کوئی مخلوق موجود نہیں ہے، حیران و پریشان۔ اللہ نے فرمایا اَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، اللہ نے فرمایا تم لوگوں میں اعلان عام کر دو حج کا، وہ سب کے سب پیدل آئیں گے حج کرنے کے لیے، کمزور پتلی دبلی پتلی اونٹنی پر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے، میرے اعلان کی آواز پہنچے گی کہاں تک؟ کتنے لوگ میری آواز کو سنیں گے؟ رب کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تم اعلان تو کرو، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو میرے بندوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پاتے ہوئے اعلان عام کر دیا، حج کا اعلان عام کر دیا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان عام کیا تھا، آپ کے قریب میں تو اللہ کی کوئی مخلوق موجود نہیں تھی، لیکن اللہ نے آپ کے اعلان میں وہ تاثیر پیدا فرمایا کہ آپ کے اعلان کو زمین نے سنا، آسمان نے سنا، مشرق و مغرب نے سنا، شمال و جنوب نے سنا۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ آباد تھے سبوں نے آپ کے اعلان کی آواز کو سنا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ حتیٰ کہ روایتوں کے اندر آیا ہے، رحم مادر میں، صلب پدر میں جو بچہ موجود تھا انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے جو انسان ہیں، ان کی روحوں نے بھی آپ کے اعلان کی آواز کو سنا، اور جن کی روحوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، روایت میں آیا ہے وہ سب کے سب حج کی سعادت کو حاصل کریں گے، اور جن کی روحوں نے جتنی بار لبیک کہا ان لوگوں کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مبارک روحوں میں شامل فرما دے، اور جو حج کر چکے ہیں انہیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما دے جن کی روحوں نے بار بار لبیک کہا تھا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ پر غور کریں، آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ سب کے سب تمہارے پاس آئیں گے۔ کس طرح آئیں گے؟ پیدل آئیں گے۔ حج کرنے والے پیدل چل کر حج کریں گے، اور ساتھ ہی وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دبلی پتلی اونٹنی پر، وہ دبلی پتلی اونٹنی جو دور دراز کی مسافت طے کرنے کے سبب کمزور ہو گئی ہے، اس پر سوار ہو کر لوگ آئے۔ تو حج کرنے جانے والوں کی دو کیفیت، ایک تو پیدل کرنے والے، پیدل حج کرنے والے، اور دوسرے جو سواری کے ذریعے حج کریں گے۔ اب وہ آج کل کے دور کے حساب سے اب وہ جو آپ لے لے، ہوائی جہاز لے لے، کچھ بھی لے لے، بہرکیف دو طرح کے لوگ ہیں، حج پیدل کرنے والے بھی ہیں اور سواری پر سوار ہو کر حج کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر جو مقدم کیا گیا ہے، پہلے جو بیان کیا گیا ہے، سواری پر چل کر حج کرنے والے کو پہلے نہیں بیان کیا گیا رجالا، بلکہ پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے جو پیدل چل کر اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کریں گے، اللہ رب العزت کے گھر کا حج کریں گے۔ اس مقدم کی وجہ سے، پہلے بیان کرنے کی وجہ سے پیدل حج کرنے والے کی فضیلت زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے پیدل حج کرنے والوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے۔ اور ابھی آپ ہی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا پورا ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا، بہرکیف ان کے دلوں کی کیا نیتیں تھی اللہ جاننے والا ہے، دلوں کے حالات بندے جاننے والے۔ ہمارے اور آپ کے بس اور قدرت میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے دلوں کا بھید جانے، دلوں کی بات جانے۔ ان کے دلوں میں کیا معاملہ تھا، کتنا اخلاص تھا، کتنا دکھاوا تھا، یا پورا کا پورا مخلص تھے، وہ اللہ رب العزت کے علم میں۔ لیکن اس وقت ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے طرح طرح کے تبصرے کیے تھے، طرح طرح کے تبصرے کیے، ارے آج اتنی سہولتیں ہو گئی ہے، آج اتنی آسانیاں ہو گئی ہے، سفر کا معاملہ اتنا آسان ہو گیا ہے، پھر یہ پیدل حج کیوں کر رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے پیدل حج کر رہا ہے۔ نہیں، یہ تبصرہ کرنے کا حق ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، لہذا جو خوش نصیب ہے، اللہ جسے یہ سعادت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ حج پیدل کرے، اگر سہولت میسر ہو تو، اگر کرنا چاہے کر سکتا ہے تو کرے، ہمیں اس پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں طرح کے لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ثواب جو مرتب ہوتا ہے وہ بیان فرمایا ہے،
سواری پر سوار ہو کر جو پیدل سواری پر سوار ہو کر جو حج کرے ان کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا ہے، اور جو پیدل حج کرے ان کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سواری پر سوار ہو کر حج کرے تو جس سواری پر وہ سوار ہے اس سواری کے ہر قدم کے بدلے میں اسے 70 نیکیاں عطا کی جائے۔ کتنی؟ 70 نیکیاں عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو پیدل حج کرے، جو پیدل حج کرے اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہاں؟ حرم کی نیکیوں میں سے۔ کتنی؟ 70 نہیں بلکہ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے حرم کی نیکیوں کی تخصیص فرما دی ہے کہ حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے میں ملے گی۔ حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حرم کی ایک نیکی ہمارے 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب جو شخص پیدل حج کرے اسے ہر قدم کے بدلے میں حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں عطا کی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائے کہ پیدل حج کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کس قدر نیکیوں کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اب کوئی پیدل حج کر رہا ہے، حج کرے، ان کے دلوں کے حالات ہمیں نہیں معلوم۔ حدیث پاک میں اس کی رخصت ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور نہ صرف رخصت و اجازت ہے بلکہ اس پر کثیر ثواب مرتب ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ لہذا جسے یہ سعادت حاصل ہو وہ یہ سعادت ضرور حاصل کرے، جسے یہ توفیق ہو۔ ہمیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کون پیدل حج کرنے جا رہا ہے تو اس کے اوپر کمنٹ کرے، اس کے اوپر تبصرہ کرے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تفسیر میں ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس، کہ لوگوں میں اعلان عام کر دو، لوگوں میں اعلان عام کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا، اور سبوں نے جنہیں حج کی سعادت نصیب ہوگی ان سبوں نے آپ کے اعلان کو سماعت کیا، وہ خوش نصیب اللہ کے اس گھر کے طواف کے لیے حاضر ہو۔ ایک دوسری تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی کہ یہاں پر خطاب صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا اعلان کرنے کے لیے، تو آپ کے اعلان کا مخاطب تمام لوگ نہیں تھے، بلکہ آپ کو یہ حکم ہوا تھا کہ اے ابراہیم تم اعلان کر دو، خاص کر میرے محبوب کی بارگاہ میں، خاص کر میرے محبوب کی بارگاہ میں، کہ یہاں تک لوگوں کو حج کے لیے پہنچانا یہ میرے محبوب کا کام ہوگا۔ تفسیر کے اندر آیا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے درمیان حج کی فرضیت کا اعلان فرما دیا۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں مخاطب صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کا جو مجمع عام تھا، تمام ممالک کے صحابہ کرام، تمام مسلمان جمع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فرمایا کہ تم پر اب حج فرض ہے، لہذا اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے اس گھر کا حج کرو۔ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے لیشہدوا منافع لہم، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان عام کر دو۔ لوگ پیدل چل کر حج کرنے آئیں گے، سواری پر سوار ہو کر حج کرنے آئیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ملے گا؟ قرآن شریف کے اندر اللہ فرماتا ہے لیشہدوا منافع لہم، لوگ حج کریں گے تو حج کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کے سب اپنے مقاصد کو پائیں گے، اور حج کرنے کی وجہ سے وہ سب کے سب منافع حاصل کریں گے۔ اب حج کے منافع کیا ہے؟ بے شمار حج کے منافع ہیں، حج کے بے شمار منافع ہیں۔ ان میں سے کچھ منافع یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب حج کرتا
حج سے جب واپس ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس روز پاک تھا جس دن اس کی پیدائش ہوتی ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر حج کرے اور دوران حج کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی فحش کلام نہ کرے، ہر طرح کے فسق و فجور سے پاک رہے، اس کے بعد جب وہ حج سے واپس ہوتا ہے اس طرح اس کیفیت والی حج کی سعادت حاصل کر کے جب وہ لوٹتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے اس قدر پاک ہوتا ہے جس طرح گناہوں سے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو یہ حج کی اس کے علاوہ بہت سے بے شمار فوائد ہیں جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کی توجہ کو متوجہ فرمایا ہے. فرضیت حج سن 9 ہجری میں. کب؟ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی. حج کی فرضیت ہوئی، آیت مبارکہ کا نزول ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے. اب وہ لوگوں میں کون سے لوگ؟ بھئی نماز تو سب پر فرض ہے نا، نماز سب پر فرض ہے سوائے چند لوگوں کے جو شرعی اعتبار سے معذور ہو، ان کے علاوہ نماز اکثریت پر فرض ہے، روزے بھی اکثریت پر فرض ہے. لیکن حج جو ہے وہ صرف اور صرف بدنی عبادت نہیں بلکہ مالی عبادت ہے. اس میں روپے لگتے ہیں، موٹی رقم لگتی ہے. تو لہذا اللہ رب العزت نے ہر بندے پر حج کو فرض نہیں فرمایا، بلکہ جس کے اندر استطاعت ہے کہ ہاں وہ حج کر سکتا ہے، اتنی استطاعت کہ اتنا پیسہ ہو اس کے پاس، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ وہ حج کو چلا جائے، تمام خرچے برداشت کر لے اور وہاں سے واپس آ جائے، اور جتنا دن لگے حج کرنے میں اتنے دن کا خرچہ وغیرہ اپنے بال بچوں کا جو خرچہ ہے وہ اس کے پاس ہو. ایسا اگر وہ شخص ہے، مستطیع ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے. ہر کسی پر حج فرض نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے عبادت کی جیسی نوعیت اور کیفیت ہے نا، اس کی فرضیت کی بھی وہی کیفیت ہے. اگر عبادت کرنا وہ آسان ہے، میسر ہے کہ بندہ جب چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے، اس کی فرضیت بھی اسی حساب سے. حج وہ عبادت ہے کہ ہر سال ہر بندے کے لیے کرنا آسان نہیں ہے، بہت دشواری والا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور ویسے بھی حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے. آج 1400 سال گزر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اس اعلان کو. آج لاکھ ترقیاں ہو گئی ہے، طرح طرح کی سہولتیں ہو گئی ہے. اب پرانے زمانے کی طرح صحراؤں کا، بیابانوں کا، جنگلوں کا سفر کر کے حج کرنا نہیں پڑتا ہے، آسانیاں ہو گئی ہے. چند گھنٹوں میں بندہ حرم محترم میں پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو حجاج کرام ہیں ان سے آپ پوچھے حج کرنا اس کے باوجود بھی آسان نہیں ہے. تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے. اس وقت بھی جہاد تھا کمزوروں کے لیے، اور آج کے دور میں جبکہ دنیا ترقی کر گئی ہے، آج کے دور میں بھی یہ کمزوروں کے لیے جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرضیت حج کا جب حکم لوگوں کے درمیان سنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے لما نزل وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا قالوا یا رسول اللہ فی کل عام. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ کا نزول ہوا جس کے اندر حج کی فرضیت کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ فی کل عام، کیا یہ حج ہر سال ہم پر فرض ہے؟ فسکت، روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے. دوبارہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فی کل عام، کیا ہر سال یہ حج ہم پر فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پھر خاموش رہے. 3 دفعہ سرکار کی بارگاہ میں التجا کی گئی کیا یہ جو حج فرض ہے ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے. اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھا
نہیں، ہر سال حج تم پر فرض نہیں ہے. لو قلت نعم لوجب، ہر سال تو حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ رب العزت ہر سال تم پر حج کو فرض فرما دے گا. یہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاور اور آپ کا اختیار دیکھیں. دینی معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا پاور عطا فرمایا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہے فرض فرما دے اور آپ جس چیز کو چاہے حرام فرما دے، جس چیز کو چاہے حلال فرما دے. اسے احکام تشریعیہ کہا جاتا ہے، یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس میں رکھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اعتبار سے جس چیز کو چاہے فرض فرمائے، حلال فرمائے، حرام فرمائے، واجب فرمائے. اور آپ جس عمل کو زیادہ پسند فرما لیں اور آپ اس عمل پر ہمیشگی برتیں تو آپ ہی کے اس عمل کی بنیاد پر وہ عمل لوگوں کے لیے سنت مؤکدہ ہو جائے. اور اگر آپ اپنی مرضی کے اعتبار سے کبھی اس عمل کو کریں اور کبھی چھوڑ دیں تو لوگوں کے لیے وہ عمل سنت غیر مؤکدہ ہو جائے یا مستحب ہو جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ شریعت کے جتنے قوانین ہیں، اس کا جو ڈھانچہ ہے، فرض کی شکل میں، حرام و حلال کی شکل میں، واجب کی شکل میں، یہ جو ڈھانچہ ہے یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیار فرمایا ہے. مسواک آپ کرتے ہیں؟ مسواک آپ کرتے ہیں نا؟ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنت مبارکہ ہے، بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے. واجب ہے، فرض ہے مسواک کرنا. ہر نماز سے پہلے جو مسواک کرتے ہیں وہ سنت ہے نا، واجب اور فرض تو نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوں گے، اکثریت ایسی ہوگی ہمارے درمیان جو مسواک کر کے نہیں آئے. ارے میں خود نہیں کر کے آیا ہوں، وضو سے پہلے میں نے خود مسواک نہیں کیا، لیکن وضو ہو گیا. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. اور کوئی گناہ بھی ہم سے اور آپ کے ساتھ اتنے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، دقت اور کلفت کو دیکھتے ہوئے آپ نے مسواک کو لوگوں پر واجب نہیں فرمایا. ورنہ یہ آپ کی اتنی پیاری سنت مبارکہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری امت کی پریشانیوں کا خیال نہ ہوتا لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او فی كل صلاۃ، اگر لوگوں کی دقت اور پریشانیوں کا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت یا ہر نماز کے لیے میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. تو جب مسواک کرنے کا آپ حکم دے دیتے تو جب آپ حکم دے دیتے تو وہ واجب ہو جاتا، واجب ہو جاتا، کرنا ہی پڑتا. نہیں کرتے تو گناہگار ہوتے، ترک واجب کر کے ہم مجرم ہوتے، بڑے گناہگار ہو جاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے احوال، ہمارے حالات کی رعایت فرمائی اور مسواک کو فقط سنت تک رکھا، آپ نے اسے واجب کا درجہ عطا نہیں فرمایا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ احکام تشریعیہ، یہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے. آپ جسے چاہے جو منزل عطا فرما دے، آپ جسے چاہے حرام قرار دے دے، جسے چاہے حلال قرار دے دے. اسی کو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ کے نائب مطلق ہے انہیں بے اختیار اور مجبور بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو با اختیار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ہمارے درمیان، ہمارے اہل خانہ اور متعلقین کے درمیان جو بیمار ہو، اللہ رب العزت یوم مبارک یوم جمعہ کے صدقے سب کو صحت و شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.